الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام، معزز دوستوں، بزرگوں، دو باتیں پہلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، پھر اس کے بعد اس موضوع سے متعلق جس کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے واسطے آج کے سفر اور پروگرام کے دوران 11 بجے سے 4 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے کا سفر ہے اور پھر وہاں سے اور بہت آگے تک سفر کرنا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بات ختم کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواتین کے اندر یہاں کا اسٹیج دکھایا جا رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا پروگرام تو خیر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بڑے مردوں کو دیکھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بے پردگی ہے اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ صرف آواز پر کان دیجئے، کان دھریے، غور سے بات سنیے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر کسی مرد کی تصویر آ رہی ہو تو اسے دیکھنا جائز نہیں۔ یہ کام آپ نہ کریں کہ اچھے کام کے لیے آ کے گناہ سمیٹ کے لے جائیں، ایسا نہ کریں۔ اور باقی آپ حضرات سے خطاب کرنا اصل مقصود ہے، اگر یہاں مستورات ہیں تو ایسے ہی سنیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں عورتوں میں جا کر بات کرتے تھے۔ عورتوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پردے سے خطاب فرماتے تھے، بیعت بھی کرتے تھے، لیکن دوسری صرف آواز سے بیعت کرتے تھے حضرت علیہ السلام۔ وہی ہم کو بھی کرنا ہے۔ باقی جو نئے نئے فیشن نکلتے چلے جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم مدرسے والے، مسجد والے اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ذرا ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ ہم لوگوں کا قصہ ہو جائے گا آگے چل کے۔ بہرحال میں ذمہ دار جانے، میں آپ لوگوں سے اپنے وقت میں اس مکتب کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اس زمانے میں جو کرنے کے ضروری کام ہیں ان میں سب سے سر فہرست مکاتب کا نظام ہے۔ مکتب جگہ جگہ قائم ہونا چاہیے۔ مکتب کا مطلب ہے ٹیوشن سنٹر، مختصر تعلیم کی جگہ، جہاں پر تفصیل سے دن بھر مسلسل تعلیم نہیں ہوتی بلکہ مختصر تعلیم ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں مکتب کا تصور الگ تھا۔ اس زمانے میں پہلے مکتب مدرسے کو کہتے تھے، اب جو ہے مدرسہ الگ معنی رکھتا ہے، مکتب الگ معنی رکھتا ہے۔ مدرسہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں صبح سے شام تک کنٹینیو ایک باقاعدہ نظام کے تحت بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں آج کل ہمارے اصطلاح میں۔ اور مکتب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر صبح سے شام تک نہیں بلکہ صبح میں یا شام میں کسی وقت جزوی اعتبار سے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، جس میں اسلامی عقائد، قرآن صحیح پڑھنا اور احکام و مسائل تھوڑے تھوڑے واقف کرائے جاتے ہیں۔ بچوں کو احادیث یاد کرائی جاتی ہیں، جیسے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں نے احادیث یاد کی ہوئی تھیں، ان سے صرف نمبر پوچھنے پر انہوں نے وہ حدیث
سنا دی اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ اسی طریقے سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو مسنون دعائیں یاد ہو جائیں اور کھانے پینے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے کی سنتوں کی مشق ہو جائے۔ اس کے لیے مکاتب میں ایک بہت بریف اور مختصر سا سلیبس اور اس نصاب کے تحت میں بچوں کی تعلیم، یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ کام ہے جو اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پر فرض عین قرار دیا ہے۔ فرض عین، فرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو فرض عین کہتے ہیں اور ایک کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر مومن مرد اور عورت کو اتنا کرنا ضروری ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض عین ہیں تو ہر مومن کے لیے ہیں، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچے بالغ ہو چکے ہیں، ہر بچے کے لیے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے سے 7 سال کی عمر سے ان کو ترغیب دے کر اور 10 سال کی عمر سے ان پر سختی کر کے اور 15 سال کی عمر سے موت تک ایک نماز نہ چھوٹے، یہ ہر مومن پر فرض ہے، چاہے وہ دیہات میں رہتے ہوں، شہر میں رہتے ہوں، مزدور ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، پیٹ بھر کے کھاتے ہوں یا پیٹ پہ پتھر باندھ کے جیتے ہوں، ہر ایک کو نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا یہ مطلب ہوتا ہے معافی کسی کے لیے بھی نہیں، نبی کے لیے بھی نہیں، امت کے لیے بھی نہیں، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اور فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا یہ کام کر لیں، باقی لوگ گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر بقدر ضرورت لوگ شریک ہو گئے، نماز پڑھ لی، تجہیز تکفین کر دی تو محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے، اور کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے کر لیا تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم کے بارے میں علم کا ایک حصہ فرض عین ہے اور علم کا ایک حصہ فرض کفایہ ہے۔ حافظ قرآن بننا، مکمل 30 پارے یاد کر لینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں اتنے لوگ حافظ ہونے چاہیے کہ قرآن کریم کی حفاظت خطرے میں نہ پڑ جائے، اتنا کافی ہے۔ سب بستی والوں کو حافظ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا اتنا پڑھنا کہ نماز درست ہو جائے اور اتنا سیکھنا کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا آ جائے، ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایک مسلمان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ جو کوئی نہیں سیکھے گا، چاہے اس کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، تو اب بھی سیکھنا پڑے گا، نہیں تو گناہ گار ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ایک فرض چھوڑنے کا جواب دینا پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی طریقے سے پورا عالم دین بننا، حدیثیں پڑھنا، قرآن کی تفسیریں پڑھنا، فقہ اسلامی سے واقف ہونا، جس کو ہم عالم بننا کہتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں اتنے علماء ہوں کہ امت کو وقت پر صحیح راستہ بتا سکتے ہوں اور گمراہی سے بچا سکتے ہوں، تو اتنے علماء کا ہونا کافی ہے۔ سب لوگوں کا عالم بننا نہ تو ضروری ہے، نہ پاسبل ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ پھر فرض عین کیا ہے؟ تو اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، فرض و واجب کا پتہ چل جائے، عقیدے درست ہو جائیں، نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تجارت کرتے ہوں تو تجارت کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا آپ پر فرض عین ہے، اور اگر آپ زراعت کرتے ہوں تو زراعت کے ضروری مسائل سیکھنا آپ پر فرض عین ہے۔ اگر آپ مالدار ہو گئے ہوں تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل جاننا آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ لیکن آپ غریب ہیں تو حج کی مسائل نہ جاننا گناہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل نہ جاننا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ بزنس نہیں کرتے ہیں تو تجارت کے مسائل نہ جاننا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کھیتی نہیں کرتے ہیں تو زراعت اور سقایا کے مسائل نہ جاننا گناہ نہیں ہے۔
اتنا ضروری ہے کہ نماز، طہارت، پاکی، ناپاکی اس کے مسائل جانیں، کیونکہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کو نماز فرض نہ ہوئی ہو، ہر مومن پر نماز فرض ہوئی ہے۔ اس لیے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ نمبر 1 نماز کے مسائل جانیں، نمبر 2 روزے کے مسائل جانیں، اس واسطے کہ ہر سال ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا جس میں ہر مومن کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی اس مہینے کے بعد جو مہینہ آئے گا ہر مومن کو روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے ہر مومن مرد و عورت کو روزے کے مسائل جاننا لازمی ہے اور ضروری ہے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھ لینا، اتنے عقائد کا جان لینا کہ ہمارا ایمان معتبر ہو جائے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم ایمان مفصل کو سمجھ کر پڑھ لیں۔ ایمان مفصل ایک کلمہ ہے اور ایمان مجمل ایک کلمہ ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پاک جیسے بھی ہے اپنی شان کے مطابق، میں جانتا تو نہیں پر ایمان لاتا ہوں اس کے اوپر۔ اور دوسرے یہ کہ اس نے جتنے احکام نبیوں کے ذریعے ہم کو دیے ہیں، ہمارے نبی آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنے احکام دیے ہیں، میں جانتا تو نہیں مگر قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ سب برحق ہیں، سب درست ہیں۔ یہ مجمل ایمان ہے، مختصر ایمان ہے یہ، اس کی تفصیل ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ شروع میں اتنا تو سب کو ایمان لانا ضروری ہے، عقل آنے پر اتنا ایمان تسلیم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ذمے ہے ایمان کو سیکھنا۔ تو 7 چیزیں کم سے کم سیکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان لانا۔ یہ 7 باتیں ہیں، ان 7 باتوں پر ایمان لانا تھوڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس کو جاننا عقائد کہلاتا ہے۔ عقائد کا سیکھنا، علم کلام بہت تفصیلی ہوتا ہے، لیکن ایک عام مومن مرد کو اور ہر مومن عورت کو یہ 7 باتیں تھوڑی تفصیل سے سمجھ کر دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان لانا ہے۔ ایمانیات ہیں، ان ایمانیات کو جاننا بہت ضروری ہے، ہر مومن کو جاننا ضروری ہے۔ مکتب میں بقدر ضرورت عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، مکتب میں بقدر ضرورت قرآن صحیح کرا دیا جاتا ہے، مکتب میں بقدر ضرورت ضروری احکام و مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فرض عین علم ہے جو ہر بچے کو سیکھنا ہے، ہر بچی کو سیکھنا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ اتنا اہم کام ہے تو اس کا نظام قائم کرنا بھی سب کاموں سے زیادہ ضروری کام ہے۔ آپ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں کریے، اچھے کام اچھے ہیں، ہونے چاہیے۔ اگر کوئی سیاسی خدمات انجام دے رہا ہے تو کرو، اچھا کام ہے۔ اگر کوئی سماجی کام کر رہا ہے تو کرو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی سوشل ورک کر رہا ہے تو کرو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی خدمت خلق کے مختلف میدانوں میں کام کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، محتاجوں کو راشن پہنچا رہا ہے، بیماروں کا علاج کروا رہا ہے، بہت اچھے کام ہیں، کرو۔ لیکن اگر یہ کام نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، مکتب والا کام نہ کرنا سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ایک آدمی بھوکا مر جائے گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ایک آدمی وہ بیماری کی وجہ سے علاج نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔
لیکن مکتب نہیں قائم کیا جائے گا تو بچے مرتد ہوں گے، زندیق ہوں گے، ملحد ہوں گے اور آگے چل کے بے ایمان دنیا سے جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ مر جانا بہتر ہے بے ایمانی کے ساتھ زندہ رہنے سے۔ اس لیے علاج سے زیادہ ضروری مکتب ہے، کھانے سے زیادہ ضروری مکتب ہے، مکان سے زیادہ ضروری مکتب ہے، کپڑوں سے زیادہ ضروری مکتب ہے، بستی میں سڑکیں بنانے سے زیادہ ضروری مکتب قائم کرنا ہے، اسٹریٹ لائٹ لانے سے بھی زیادہ ضروری مکتب قائم کرنا ہے، بینک کھولنے سے زیادہ ضروری مکتب قائم کرنا ہے، پولیس اسٹیشن بنانے سے زیادہ ضروری مکتب قائم کرنا ہے، مارکیٹ، سپر مارکیٹ اور ضرورت کی دکانیں، میڈیکل شاپ، ہاسپٹل، اس سے بھی زیادہ ضروری مکتب قائم کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز کے نہ ہونے کا نقصان جان کا نقصان ہے اور ایک چیز کے نہ ہونے کا نقصان ایمان کا نقصان ہے۔ کون عقل مند ہے جو جان بچانے کی تو فکر کرتا ہے پر ایمان بچانے کی فکر نہیں کرتا؟ مکتب نہیں ہوگا، بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ ہر ماں سن لے، ہر باپ سن لے کہ اگر بستی میں مکاتب کا جال نہیں پھیلاؤ گے، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے بچے توحید کا انکار کریں گے، جب آپ کے بچے رسالت کا انکار کریں گے، جب آپ کی بیٹیاں کہیں گی کون خدا کون رسول، یہ سب اپنے اپنے سوچنے کے انداز ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جو آدمی کا جو من کہے وہ کرو۔ اس پہ محنتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ورلڈ آرگنائزیشنز بنائے گئے ہیں، عالمی معیار پہ کام ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھایا جائے، اسکولوں میں ایسا نظام بنایا جائے، ایسے سلیبس پڑھائے جائیں کہ بچوں اور بچیوں کے ذہن سے خدا کا تصور ختم ہو جائے، بچوں اور بچیوں کے ذہن سے دین، مذہب اور عقیدے کا تصور ختم ہو جائے، بچے خود کہیں یہ عقیدہ کیا چیز ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ آج ایجوکیٹڈ نوجوان 20-25 سال کے نہیں، میں آپ سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ 30 سال، 40 سال، 50 سال تک کے پڑھے لکھے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کیا چیز ہے، رسول کیا چیز ہے، یہ سب ہم اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ ہندو لوگ کچھ سوچتے ہیں، جین کچھ سوچتے ہیں، سکھ کچھ سوچتے ہیں، مسلمان کچھ مانتے ہیں، عیسائی کچھ مانتے ہیں، یہ اپنی اپنی سمجھ کی باتیں ہیں، یہ کوئی دین آسمانی نہیں ہے۔ یہ اب کہہ رہے ہیں مسلمان، اور کل کو یہ بچہ کہے گا اگر آپ مکتب کا نظام قائم نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے مدرسے چاہے کھولیں چاہے نہ کھولیں، ہر بستی میں، قصبے میں ایک مدرسہ، 2 مدرسے ہونا بہت کافی ہے۔ اس کے بعد مکتب ہی مکتب ہونے چاہیے، چاروں طرف مکتب ہونا چاہیے۔ ہر پیسہ بچائیے اور مکتب چلائیے، ہر پیسہ۔ شادی بیاہ میں جو بے پناہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں جو خواہشات اور رسومات اور خاندانی رواجوں کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کا روپیہ دین لے کر، قرض لے کر، سودی قرضے لے کر کے جو رسومات پورے کر رہے ہیں، خدا کے واسطے اس کا سلسلہ بند کرو، وہ قرضے بھی بند کرو اور پیسہ بچاؤ۔ پیسہ بچا کر اپنے محلے میں، اپنی گلی میں مکتب قائم کرو، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرو، اور جو فضول خرچیاں جلسوں میں ہو رہے ہیں اس کو بھی بچاؤ۔ آج میں آپ کو علماء کرام کے سامنے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، علماء امت سے بھی کہتا ہوں، ہمارے جلسوں میں بھی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ہمارے جلسوں میں بھی اسراف ہو رہا ہے۔ جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے اور خود اس کا طریقہ قابل اصلاح ہو چکا ہے۔ اتنا ہم کر رہے، یہ پیسہ بچاؤ اور مکتب میں لگاؤ، ہر پیسہ بچا کر مکتب میں لگاؤ۔ یہ پیسہ صرف ضروری کاموں میں لگے اور سب پیسے سے مکتب قائم کیا جائے۔ یہ مکتب بہت بڑی دولت ہے، یہ مکتب معمولی نعمت نہیں ہے۔ آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ پروگرام 11 بجے سے شروع کرنے کا اعلان ہوا تھا لیکن لوگ نہیں جمع ہوئے تو 1 بجے سے شروع ہوا ہے، دیر سے، یعنی 2 گھنٹے ڈیلے ہوا ہے، تو وہ 2 گھنٹے آگے تو نہیں چلایا جا سکتا، ادھر تو آخر وقت پہ ختم کر دینا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو بچوں کا مظاہرہ دیکھا اس پروگرام میں، ہمارے آنے سے پہلے بھی بچوں نے
اپنے اپنے مظاہرے کیے، مکاتب میں جو سیکھا ہے اس کو سنایا، دکھایا، بتایا، اور ہمارے آنے کے بعد بھی کچھ بچوں نے بتایا۔ آپ خود، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر غور کریں، ہمارے بھائی غور کریں، ہمارے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے حضرات، وہ غور کریں اور سوچیں کہ ان معصوم بچیوں نے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک ایک سیرت کے سوال کا برجستہ جو جواب دیا ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ کیا یہ باتیں ہمارے علم میں ہیں جو ان بچوں نے آج بتائی ہیں، اس چھوٹی سی عمر میں بتائی ہیں؟ اگر مکتب نہ ہوتا، یہ بچے بھی ہماری عمر کو پہنچ جاتے اور انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ محمد کے معنی کیا ہیں، اور ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کے بیٹے کتنے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری اور بڑھاپا کیسے گزرا، شادی کس عمر میں کی، اور اس کے بعد قوم کی اور سماج کی کیا خدمتیں انجام دیں، اللہ نے ان کو نبی کیوں کر بنایا، اور وہ نبی بن کر ہم لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں، اسلام مذہب کا عقیدہ کیا ہے۔ آج بوڑھے ہو گئے لوگ، بوڑھیاں ہو گئیں ہماری عورتیں، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے ان سوالوں کے جوابات۔ یہ مکتب کی کرامت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ یہ مکتب کی برکت ہے۔ اگر ہم بھی مکتب پڑھے ہوتے، ہمیں بھی معلوم ہوتا، لیکن ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے ان قصبوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، کہ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بڑے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60-70 برس کے ہو گئے ہیں، کمایا ہے، پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ بنے ہیں، لیکن انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ ایسے کتنے لوگ ملیں گے؟ آپ سروے کر لو، میری بات کو مبالغے پر محمول نہ کرو، سروے کر لو بستیوں کے اندر، خود دیکھ لو، گھروں میں عورتیں سروے کر لیں، خاندانوں کا سروے کر لیں، دیکھ لیں کہ ان کو اسلام کتنا معلوم ہے اور اسلام کے بارے میں ان کی معلومات کا کیا حال ہے، ان کی نالج کا کیا حال ہے اسلام کے بارے میں۔ ہاں، دنیا بھر کی سیاست بگھار سکتے ہیں، دنیا بھر کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے، کرناٹک حکومت کس رخ پہ جا رہی ہے اور مرکز کی حکومت کیا کہہ رہی ہے، آج اخبار میں کیا کیا آیا ہے، فلاں جگہ کیا حادثہ ہوا ہے، فلاں جگہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ آپ رتی رتی کی خبر سنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے عقیدے کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ لوح کسے کہتے ہیں، قلم کسے کہتے ہیں، عرش کس کو کہتے ہیں، کرسی کس کو کہتے ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، میزان عدل کیا ہے، کرسی عدل کیا ہے، اللہ رب العزت کون ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، نبی کی صفات کیا ہیں، نبی کی سیرت اور اخلاق کیا ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں آج امریکہ نے کیا بیان دیا ہے، آج رشیا میں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں کب حملہ ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا۔ دنیا بھر کی ساری سیاست میں دخل ہے، لیکن اپنا عقیدہ نہیں معلوم، اپنا دین نہیں معلوم، اپنا ایمان نہیں معلوم۔ عمریں گزر رہی ہیں، پیر قبروں میں لٹکائے ہوئے ہیں، اب صرف ہمیں ڈھکیل دینا ہی باقی ہے قبر کے اندر، باقی عمر تو پہنچ گئی ہے قبر میں جانے کی، لیکن کلمہ درست نہیں ہوا ہے۔ کلمہ جب دین کی محنتیں نہیں ہوتی تو ایک دفعہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب ندوی دامت برکاتہم بتا رہے تھے حیدرآباد ہی میں علماء کے ایک مجلس میں کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، ان کی تعلیم ندوہ کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی جامعہ اسلامیہ کے اندر، تو جب وہ مدینہ منورہ میں پڑھا کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں، اس وقت علماء کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا، گاؤں میں جانا ہوتا تھا، اور وہاں کے عرب مسلمانوں کو، بدوؤں کو، قبیلے والوں کو، اونٹ پالنے والوں اور اس پر زندگی گزارنے والوں کو جب وہ ان کو دیکھتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کا کلمہ نماز کا جائزہ لیتے تھے، تو مولانا نے فرمایا کہ ایک دن ایک گاؤں میں جانا ہوا، اس قبیلے کے بڑے بوڑھے لوگوں کو لے کر کے آئے، اس لیے کہ اس قبیلے کے جوان شہروں میں
کمائی کر رہے تھے، ٹیکسیاں چلا کر کاروبار کر کے وہاں کمانے چلے گئے تھے۔ گاؤں میں بڑے بوڑھے لوگ تھے، بوڑھے لوگوں کو لے کر کے آئے۔ ایک بڑے میاں کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی، ان کو مسجد میں بٹھا کر کلمہ شہادت درست کرانے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ آدھے گھنٹے میں ایک عرب مومن کو کلمہ درست کرانا پڑا۔ کلمہ شہادت یاد کراتے کراتے، صحیح کرتے 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 درست ہوا، اور جب درست ہوا تو سب لوگ خوش ہوئے، وہ بھی خوش ہوا۔ اور پھر اس کے بعد بڑے میاں رونے لگے، روتے رہے، اور ان بڑے میاں نے یہ کہا مجھے آج 72 برس کی عمر تک کلمہ شہادت صحیح سے پڑھنا نہیں آیا، میں اپنے اللہ کی توحید کی شہادت نہیں دے سکا، میں اپنے نبی کی رسالت کی شہادت نہیں دے سکا۔ مجھے صرف ایک بات معلوم تھی کہ ہم لوگ خاندان قبیلے کے اعتبار سے ابو ہریرہ کی اولاد ہیں، اتنا معلوم ہے مجھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج حدیث کی کوئی کتاب کھولو، اس صفحے پر اس صفحے پر کہیں نہ کہیں آپ کو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور نظر آئے گا، جس نے امت کو آدھا علم دیا ہے، جس نے امت کے سامنے 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزاری ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناراض ہو کر کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ کہاں سے حدیثیں لاتا رہتا ہے، جب دیکھو حدیث سناتا ہے، جب دیکھو حدیث سناتا ہے، اتنی حدیثیں یہ کہاں سے لایا؟ آخر ہم بھی تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہم کو اتنی حدیثیں کیوں نہیں معلوم ہیں؟ یہ ابو ہریرہ کو کہاں سے ملتی ہیں اتنی حدیثیں؟ لوگ میرے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں شکایات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ سمجھ لو، آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں، وہ مہاجرین تو بازاروں میں تجارت کرنے میں دن بھر مشغول رہتے تھے، کیونکہ مہاجرین کا ذریعہ معاش تجارت تھا، تو مہاجرین بازاروں میں تجارت کرنے کے اندر مشغول رہتے تھے، اور انصار جو ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی اور باغات کی حفاظت کے اندر لگے رہتے تھے دن بھر۔ اور ابو ہریرہ کا نہ کوئی خاندان تھا، نہ بیوی، نہ بچے، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑا رہتا تھا، ہر وقت مسجد کے اندر پڑا رہتا تھا، 24 گھنٹے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ وہ جہاں جاتے تو جاتا، وہ بیٹھتے تو بیٹھتا، وہ نکلتے تو نکلتا۔ اس لیے ابو ہریرہ اپنی پوری زندگی، نہ تجارت تھی، نہ زراعت تھی، نہ زمین تھی، نہ مکان تھا، سب کا سب قربان تھا، اکیلا تھا، نبی کے ساتھ رہا۔ اس لیے میں نے نبی کی اتنی باتیں سیکھی ہیں جتنی دوسرے لوگ نہیں سیکھ سکے۔ وہ دن بھر تجارت میں تھے اور وہ دن بھر زراعت میں تھے، تو کہاں سے اتنا سیکھ سکتے جو میں ہمیشہ کا حاضر باش سیکھ سکا تھا؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ابو ہریرہ ہیں، اور ان کی اولاد تک کا یہ حال ہو گیا کہ کلمہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے پاس اجارہ داری نہیں ہے۔ جو طالب صادق بنے گا، جس کے اندر نیاز مندی ہوگی، جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر تڑپ ہوگی، اللہ اسے عطا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بے ایمان کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اور جس کے اندر بے نیازی ہوگی، اللہ اسے محروم کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اس لیے بے نیاز مت بنو۔ آج ملت اسلامیہ کے مرد و عورتیں سب اسلام سے بے نیاز ہو چکے ہیں، انہیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں دین اسلام سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، صرف یہی لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچ لیں، غور کر لیں، ہمیں کیا فکر ہے اسلام کی، ہمیں کیا فکر ہے دین سیکھنے کی، ہم کو کتنی معلومات ہیں اللہ کی، اللہ کے نبی کی، قرآن کی، احکام کی، ہمیں کتنی معلومات ہیں؟ اور نہیں ہیں تو کیا سیکھنے کی فکر ہے؟ سیکھنے کی فکر نہیں ہے کہ بہت کم، 100 میں ایک آدمی نہیں ملے گا جسے ایمان سیکھنے کی فکر ہو، 100 میں ایک آدمی نہیں ملے گا جس کو اسلام سیکھنے کی فکر ہو۔ یہ سب کچھ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط فرما دیے ہیں جن لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور کہا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ،
ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط مت کیجئے جو ہمارے بارے میں آپ سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم پر رحم کرتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسلط مت کیجئے۔ ایسے لوگ کیسے مسلط ہوتے ہیں؟ بے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کا احساس دیکھو، حضرت علیہ السلام کی نظر کتنی گہری تھی، اس کو دیکھو۔ حضور علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، ان بچوں نے سنایا بھی ہوگا شروع میں، حضور علیہ السلام کھانا کھاتے، حضور کھانا کھانے کے بعد کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے امت کو تعلیم دی ہے، دعوت دی ہے کہ مسلمانوں کھاؤ تو اللہ کو یاد کرو، پیو تو اللہ کو یاد کرو، پہنو تو اللہ کو یاد کرو، اور مسلمان ہونے کی نعمت کو کبھی فراموش مت کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں۔ حضرت علیہ السلام بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے، ضرورت سے فارغ ہو کر باہر آتے تھے، تو باہر آ جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ہماری تکلیف دور کر دی، اور جو ایک عجیب قسم کا تقدر پیدا ہوتا ہے پیشاب کے تقاضے پر، پخانے کے تقاضے پر، وہ پورے دماغ کو معطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ہم اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک بشاشت ملتی ہے، ایک نشاط ملتا ہے، طبیعت کو ایک چستی ملتی ہے۔ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس کو فراموش نہیں کیا۔ سب سے پہلے کہا غفرانک، اے اللہ جیسے دنیاوی گندگی آپ نے مجھ سے دور کر دی ہے، میرے گناہ معاف کر کے میری روحانی گندگی کو بھی دور کر دیجئے، اور میری معنوی گندگی کو بھی دور کر دیجئے۔ حضرت علیہ السلام کی عبدیت دیکھو، بندگی دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کا یقین دیکھو کیسا ہے، اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے جو ہم ان کی امت ہیں۔ ہماری غفلتوں کا کیا حال ہے؟ کھا کے ڈکار لینا اور اللہ کو یاد بھی نہ کرنا، پی لیں گے اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں گے، بکواس کرتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، برائیاں کرتے ہوئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی ایسے گزر رہی اللہ کے ساتھ۔ سیکھیں گے مکتبوں میں ہمارے بچے تو ان کی زندگی بھی ایسی ہی بنے گی، اور ان کی عادتیں انہیں نبی والے سنتوں پر قائم کریں گی۔ حضرت علیہ السلام نے پانی پیا، حضور علیہ السلام ٹھنڈا پانی اہتمام سے منگواتے تھے، میٹھا پانی اہتمام سے منگواتے تھے۔ مدینے کے باہر ایک بوڑی تھی، اس بوڑی سے آپ کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا تھا، پانی اہتمام کرتے تھے پانی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا، پانی پینے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ ماء عذبا فراتا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنی رحمت سے مجھے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا، اور میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے پانی کو کڑوا نہیں بنا دیا، اپنے پانی کو نمکین نہیں بنا دیا۔ کہیں میرے گناہوں کے اثر سے پانی کڑوا ہو جائے تو میں کیسے پی سکوں گا؟ کوئی سمندر کا ایک گھوٹ پی کے دیکھے، ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں اتار سکتے کیونکہ کڑوا پانی ہے۔ ہم روزانہ میٹھا پانی پی رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا اللہ وہ قدرت والا ہے کہ گناہ کا اثر پانی میں ڈال دے تو یہ پانی اتنا کڑوا ہو جائے گا کہ پی نہیں سکو گے۔ ہمارے گناہوں کا اثر اللہ کھانے میں ڈال دے تو یہ کھانے اتنے کڑوے ہو جائیں گے کہ ہم کھا نہیں سکیں گے۔ ہمارے میٹھے فروٹ، مزیدار میوہ جات سب کڑوے اور غلیظ ہو جائیں گے، سڑ جائے گا ہمارا کھانا ہمارے گناہ کی نحوست سے۔ لیکن اللہ نے ہمارے گناہ کا اثر ایک طرف رکھ دیا۔ لم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ کیا ہم بھی اللہ کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی اس قدرت پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟
اگر اس قدرت پر ہماری نظر رہے کہ خدا ہمارے نافرمانیوں کا اثر پورے سماج میں کر دے سکتا ہے، صرف حکمرانوں ہی کو ظلم کے ساتھ مسلط نہیں کر سکتا، جینا دو بھر کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کو بغاوت کے ساتھ یوں ہی ناراض کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نہیں سوچ رہے، ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ آج مسلم سماج خون رونے کے قابل ہو گیا ہے۔ مسلم سماج کی بچیاں، مسلم سماج کے نوجوان، مسلم سماج کی جوان لڑکیاں، کالجوں میں پڑھنے والی، ہائی اسکول میں جانے والی، جو اب شعور والی ہو گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں، ان مسلم لڑکیوں کی حیا کا پردہ اٹھ گیا ہے، ان کے اندر غیرت کی مایا ختم ہو گئی ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہیں۔ مردوں کے ساتھ پھرنا، بے تکلف باتیں کرنا، گھروں میں حجاب باقی نہیں رہا ہے، گھر گھر بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ موبائلوں کے ذریعے، ٹی ویوں کے ذریعے فلمیں دیکھنا، گندے مناظر دیکھنا، بے حیائی کے نقشے دیکھنا، ننگی تصویریں تھرکتی پھرتی ہوئی چوطرف نظر آنا۔ آج تو یہ ہے کہ ماچس کی ڈبی کے اشتہار پر بھی ننگی عورت لگائی جا رہی ہے۔ آج موبائل کے اشتہار پر ننگی عورت، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اشتہار عورتوں کے ننگے پن سے کیا جا رہا ہے۔ نہ عورت کو حیا ہے، نہ مرد کو حیا ہے۔ اس بے حیائی کے دور میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں، ان بچوں کے حیادار ہونے کی کیا امید اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ماحول کو بدلنا ہوگا، مسلمانوں کو اپنے سماج سے زناکاری کو ختم کرنا ہوگا، مسلمانوں کو اپنے سماج کے اندر سے بے حجابی کو ختم کرنا ہوگا۔ دو عورتیں برقع پہن کر جاتی ہیں کالج کو، وہ ایشو بن رہا ہے، لیکن 98 عورتیں بے برقع جانتی ہیں، ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ دو کو دیکھا جائے گا۔ ہر معاملے میں اکثریت کی چاہت کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کالج میں چلے جاؤ اور اس میں جتنی مسلم لڑکیاں ہیں باہر نکال کے لائن بنا کے کھڑا کرو اور ان مسلم لڑکیوں سے پوچھو آپ میں سے کون کون پردہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سے آپ کو 5% پردہ کرنے والی ملیں گی، 95% پردہ نہ کرنا چاہنے والی ملیں گی۔ پھر عدالت سے کیا شکایت، حکومت سے کیا شکایت، مسلمانوں کے دشمنوں سے کیا شکایت؟ آپ ہی تو نہیں چاہتے بھائی، اپنے دین کے آپ سے بڑے کوئی دشمن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دشمن دین کا مسلمان بنا ہوا ہے، صرف جھگڑا ٹنٹا ایجیٹیشن احتجاج کرنا جانتا ہے، خود عمل کرنا نہیں چاہتا، صرف دوسرے سے لڑنے کے لیے کہنا ہے کہ اسلام میں پردہ ہے۔ ارے ہے تو کیوں نہیں کرتی تمہاری بیٹی پردہ؟ اگر اسلام میں پردہ ہے تو تمہاری بیوی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اگر اسلام میں پردہ ہے تو تمہاری بہن کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب تک لوگ یہ مانتے تھے کہ اسلام میں پردہ ہے، گھر گھر پردہ ہوتا تھا۔ آپ کی پردہ داری کا اثر یہ ہے، بچپن میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی ہندو لڑکی بھی کنواری بے پردہ نظر نہیں آتی تھی۔ ہر سماج میں پردہ تھا، ہر مذہب میں پردہ تھا، ہر خاندان میں پردہ تھا۔ جب مسلمان کرتے تھے تو سب کرتے تھے، اور جب مسلمان نہیں کرتے تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے قصور کو سمجھو، آپ اپنے اوپر نظر کرو، آپ اپنی غلطی پکڑو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ہم بدلیں، ہم نہیں بدلیں گے کہ صاحب اسکول میں بچوں کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے، اسکول میں بچوں کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، چلو جا کے پرنسپل سے جھگڑا کریں گے، ایجیٹیشن کریں گے۔ جمعے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، جمعے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اسکول میں۔ اسکول والا وہ بیچارہ وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کے بچے کو اگر نماز پڑھنے نہیں چھوڑ رہا ہے تو جاؤ اس سے لڑو، لیکن جو گھر میں رہ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان مسلمانوں سے کون لڑے گا؟ جو جمعہ تک نہیں پڑھ رہے ہیں ان مسلمانوں سے کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں جمعہ پڑھ رہے ہو؟ ان پر کون محنت کرنے والا ہے؟ ان کو کون مسجد تک لانے والا ہے؟ جو اگر آپ کے کسی شخص کو، کسی بچے کو، کسی جوان کو کوئی مار دے تو آپ اس کے اوپر ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو روز روز مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ کون پکڑنے والا ہے؟ کل کے اخبار میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان نے مسلمان دولہے کو قتل کر دیا۔ پرسوں کے اخبار میں نے دیکھا 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد 20 دن سے غائب تھا،
تحقیق کرے تو کچھ لوگوں نے مار کے ڈال دیا، پولیس نے پکڑ کے نکالا تو اس کے ہی دوست، اس کے ہی ساتھ کے سرکل کے لوگ ہیں، ایمان والے ایمان والوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ اپنا دین دیکھو، اپنی فکر نہیں ہے۔ جب تک ہم خود ایمان پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ دوسروں کو ایمان کی قدر کی توفیق نہیں دے گا۔ ہم ہی نہیں کر رہے قدر تو دوسرا کیا کرے گا؟ یہ ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ یہ جلسے کو صرف بیٹھنا سننا اور چلے جانا مت بناؤ۔ آج آپ یہ عہد کر کے اٹھو، یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس عمر کے ہیں، اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے اندر، اور جو ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں جس عمر کی ہیں، اپنی اپنی عمر کے سہیلیوں میں، ساتھیوں میں، اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں اللہ کی بات چلائیں گے، دین کی بات چلائیں گے، ایمان کی بات چلائیں گے، مکاتب کا نظام قائم کرنے کی فکریں شروع کر دیں گے۔ ہر گلی میں مکتب ہونا چاہیے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ 30-35% تک مسلمان رہتے ہیں۔ بڑا قصبہ، ایسا قصبہ جس کے اندر بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، لیکن کیا ایمان بھی بڑی مقدار میں یہاں ہے؟ کیا اسلام کی محنتیں بھی بڑی مقدار میں ہو رہی ہیں؟ چند رسمی کام کرنے سے اس زمانے میں اسلام زندہ نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اسلام آج کی ضرورت کو سامنے رکھیے تو زندہ ہو سکے گا، اور آج کی سب سے بڑی ضرورت مکتب کا قیام ہے اور مسلمانوں کا آپس کا اتحاد ہے۔ مسلمان جب تک آپس میں لڑتے رہیں گے اس وقت تک مسلمانوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ زمین مدد کرے گی نہ آسمان مدد کرے گا۔ آپ آپس کی لڑائیوں کو ختم کیجئے، آپس میں نفرتیں بند کیجئے۔ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ایسی نفرت کر رہے ہیں جیسے کسی دشمن سے نفرت کرتے ہیں، ایسی نفرت آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے نفرت کر رہے ہیں، بات چیت بند ہے، نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں ہے، خونی بھائی ہے، خونی بہن ہے، تعلقات توڑے ہوئے ہیں، رشتے توڑے ہوئے ہیں مسلمان۔ اس میں سے ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ ایک ایک گناہ پر اللہ زمین آسمان میں ہلاکت کو نازل فرما دیتے۔ ایک ایک گناہ ایسا ہے جو آج ہمارے سماج میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، بے حساب ہو رہا ہے۔ اس واسطے اللہ کے بندو، ایک پیغام آج آپ اس اسٹیج سے لے کر جاؤ۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں کی مظاہرے کو دیکھ کر، ان کی حدیثیں سن کر، ان کی معصوم زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر، ان کی معصوم زبانوں سے حضرت علیہ السلام کی دعائیں سن کر آج ایک سبق لے کے جائیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دوستوں میں ایمان کی محنت کریں گے، دین کی محنت کریں گے۔ اجلس بنا ساعتا نؤمن، بھائی تھوڑی دیر بیٹھو ایمان کی باتیں کریں، بھائی تھوڑی دیر بیٹھو ایمان کی باتیں کریں۔ اس کے واسطے آپ ارادہ کرو، کوشش کرو، اور سب مل کر جد و جہد کرو، اور یہ طے کر لو کہ جیورگی کو ہم ایک ایسا قصبہ بنا کر دکھا دیں گے کہ دوسرے قصبوں سے لوگ آ کر دیکھیں کہ یہاں کے لوگ اتنے پکے نمازی کیوں ہیں، یہاں کے عورتوں میں اتنا پردہ کیوں ہیں، یہاں کے بچے اتنا قرآن اچھا کیوں پڑھتے ہیں، یہاں اتنے حافظ کیوں ہیں، یہاں اتنے عالم کیوں ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ آئیں۔ ایسا قصبہ اگر آپ بنانا چاہو اور واقعی کم سے کم اس قصبے کے 20% مسلمان طے کر لیں کہ ہمیں ایک مثالی قصبہ بننا ہے، تو انشاءاللہ 1 سال میں مثالی قصبہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ جد و جہد کریں، آپ محنت کریں، آپ چاہیں، چاہنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں، اللہ سب دینے تیار ہے۔ یہ بولنا چھوڑ دو، یہ فرضی ڈائلاگس چھوڑ دو، اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو ہم کیا کریں، اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو ہم کیا کریں۔ یہ ڈائلاگس ہیں، یہ فیشن ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے اللہ پر۔ اللہ تو چاہ رہا ہے کہ سارے بندے جنتی بنیں، اللہ تو چاہ رہا ہے کہ سب بندے میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اللہ تو یہی چاہ رہا ہے، بندے ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو اللہ کیا کرے گا۔ ہم کو چاہنے کی ضرورت ہے، ہم ارادہ کریں، ہم چاہیں، اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے حالات بدلیں گے، اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو
ایک اچھا اور بہتر انقلاب وجود میں آنے کا سبب بنائے، خاص طور سے محلہ محلہ، گلی گلی مکاتب اسلامیہ دینیہ کے قیام کی ایک مہم چل پڑنے کا اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔